بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 51۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، حصہ اول۔ کتاب و طہارت چل رہی تھی اور کتاب و طہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث ذکر کر رہے ہیں جو طہارت سے متعلق ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے، آج کی جو حدیث ہے وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کے بارے میں ہے۔ جب انسان وضو کرے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باب فی التسمیۃ عند الوضوء وبه قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی وبشر بن معاذ العقدی البصری قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابی سفال المری عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب عن جدته عن ابیها قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ باب ہے وضو کے وقت بسم اللہ کے بارے میں۔ ہمیں حدیث بیان کی نصر بن علی جہضمی نے اور بشر بن معاذ عقدی بصری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی بشر بن المفضل نے، وہ نقل کرتے عبد الرحمن بن حرملہ سے، وہ ابی سفال مری سے، وہ رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب سے، اور وہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری و سہل بن سعد و انس قال ابو عیسیٰ قال احمد بن حنبل لا اعلم في هذا الباب حدیثا له اسناد جید وقال اسحاق ان ترك التسمیة عامدا اعاد الوضوء وان كان ناسیا او متأولا اجزاہ۔ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث منقول ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم نہیں ہے جس کی سند جید ہو، اچھی ہو۔ اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ قصداً چھوڑ دے تو وہ دوبارہ وضو کرے، اور اگر بھول کر اس نے بسم اللہ چھوڑ دیا ہے یا تعویل کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ وضو کے وقت بسم اللہ کے بارے میں احادیث تھی۔ آگے بھی پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت ملاحظہ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقال محمد بن اسماعیل احسن شیء فی هذا الباب حدیث رباح بن عبد الرحمن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے بہتر حدیث جو ہے وہ حدیث رباح بن عبد الرحمن ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابیها وابوها سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وابو سفال المری اسمه سمامة بن حسین ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بکر بن حویتب منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابی بکر بن حویتب فنسبه الى جده۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سند میں جو رباح بن عبد الرحمن ہے یہ اپنے دادی سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد سے نقل کرتی ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ہے، اور ابو سفال المری جو ہے ان کا نام سمامہ بن حسین ہے، اور رباح بن عبد الرحمن یہ ابو بکر بن حویتب ہے۔ یعنی رباح بن عبد الرحمن کا نام ابو بکر بن حویتب بھی ہے، اور بعض حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے عن ابی بکر بن حویتب فنسبه الى جده، اور ان کو جد کی طرف، دادا کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو بہرحال ایک تو حدیث کی عبارت ہو گئی، حدیث کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث کے جو روات ہیں ان کے مختصر حالات بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے حدثنا نصر بن علی الجہضمی، نصر بن علی الجہضمی۔ تو نصر بن علی الجہضمی کے بارے میں
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تقریب التہذیب میں، نصر بن علی ابن نصر بن علی الجہضمی حفیظ الذی قبلہ، یہ ان کے پوتے جن سے جو اس سے پہلے جس کا تذکرہ ہو گیا، یعنی اوپر نصر ابن علی کا ذکر ہو گیا تھا، تو یہ ایسے راوی ہے کہ ان کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک جیسا ہے، اور پھر ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کے والد کا نام ایک جیسا ہے، نصر بن علی بن نصر بن علی، اور ثقہ راوی ہے، ثبت ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ طلب للقضاء فامتنع، ان کو قضاء کی پیشکش کی گئی لیکن یہ قضاء کو قبول کرنے سے رکے، اور 50 یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 250 یا 250 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، سیاست کی راوی ہے۔ اس کے بعد بشر بن معاذ العقدی کا ذکر آیا تھا، تو بشر بن معاذ العقدی کہتے بفتح المہملۃ، یعنی عین کے ساتھ ہے، غین کے ساتھ نہیں ہے، اور قاف کے ساتھ ہے، فا کے ساتھ نہیں ہے، ابو سہل البصری الضریر ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صدوق ہے، یعنی دوسرے درجے کے راوی ہے، اور ان کا جو انتقال ہے وہ 40 سے کچھ اوپر ہے، یعنی 240 سے کچھ اوپر، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دو حضرات پھر آگے نقل کرتے بشر بن المفضل سے، تو بشر بن المفضل کے حالات ہے بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشی، قاف کے ساتھ ہے، اور ابو اسماعیل البصری ثقہ ہے، ثبت ہے، عابد ہے، یہ 8ویں طبقے کے ہیں، اور 87 یا 86 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 187 یا 186 میں ان کا انتقال ہے، یہ سیاست کے راوی ہے۔ تو بشر بن المفضل کے حالات بھی ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن حرملہ کے بارے میں لکھا ہے، عبد الرحمن ابن حرملہ ابن عمرو ابن سنہ اسلمی ابو حرملہ المدنی، یہ صدوق راوی ہے، البتہ ان کے بارے میں لکھا ربما اخطا، کبھی کبھی یہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ 6 طبقے کے ہیں، اور ان کا انتقال 45 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سمامہ بن وائل کا ذکر آیا تھا، تو سمامہ بن وائل بن حسین آگے ہے، لکھا ہے وقد ينسب الى جدہ، کبھی ان کو سمامہ بن حسین بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام وائل ابن ہاشم بن حسین ہے، ابو سفال، اور مری، یہ مشہور ہے اپنی کنیت کے ساتھ، اور یہ مقبول درجے کے راوی ہے، اور مقبول درجے کے جو راوی ہوتے ہیں وہ سب سے کمزور درجے کے جو ثقہ ہے اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ مقبول ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اوپر علامہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، وہ ابو سفال المری، ان کا نام سمام بن حسین ہے۔ اس کے بعد رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب القرشی العامر ابو بکر الحویتبی المدنی، قاضی ہے مشہور، اور کنیت کے ساتھ مشہور ہے، اور یہ کبھی اپنے والد کے دادا کی طرف بھی ان کی نسبت ہوتی ہے، یعنی رباح بن ابی سفیان، رباح بن حویتب، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 32 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا، ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا، اور لکھا ہے کہ ان کا نام رباح بن عبد الرحمن ہے، لیکن ان کو ابو بکر ابن حویتب بھی کہا جاتا ہے، تو بظاہر تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ روات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہے، رباح بن عبد الرحمن بھی ایک ہے، اور یہ ابو بکر ابن حویتب بھی ایک ہے۔ حویتب ان کے والد کے دادا ہے، تو ان کی طرف بھی ان کی نسبت ہو جاتی ہے، اور ابو بکر بھی ان کا نام ہے اور رباح بھی ان کا نام ہے، تو اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ آگے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں، تو دادی کا نام خود امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، اسماء بنت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ دونوں کتابوں میں ان کا نام نہیں ہے، نہ ترمذی میں ہے اور نہ ابن ماجہ میں اس عورت کا ذکر نہیں آیا ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے ان کا نام یہ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحابیہ بھی ہے، بہرحال شک ہے کہ یہ صحابیہ ہے کہ نہیں ہے، تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ صحابیہ میں بھی ہے۔
اور ان کے جو والد ہیں وہ سعید ابن زید ہیں. تو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل العدوی ابو الاعور یہ 10 مبشرہ میں سے ایک ہے، اور 50 میں یا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ سیاست تک کے راوی ہے. تو بہرحال یہ سند کے تمام راویوں کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے تو حدیث ذکر کی لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا. تو یہ حدیث سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اس بارے میں جو حدیث ہے بہت زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چند صحابہ کرام کا ذکر کیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس بسم اللہ وضو میں بسم اللہ کے بارے میں جتنی بھی حدیث ہے ان تمام حدیث میں ضعف ہے. خود اس حدیث میں بھی ضعف ہے، جیسے آپ حضرات نے روات کے حالات ملاحظہ کیے. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند جید ہو. حال البتہ یہ ہے کہ چونکہ کئی صحابہ کرام سے منقول ہے، اس لیے تمام احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. لہٰذا اس کی مشروعیت اس سے ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ حدیث میں منقول ہے. اگرچہ ان میں سے ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، لیکن جب سب اکٹھے ہو جاتی ہے تو تقویت ہو جاتی ہے اور وہ قابل عمل ہوتی ہے. امام اسحاق بن راہوے کا مسلک انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ وضو میں جو بسم اللہ ہے یہ ضروری ہے، فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی قصداً چھوڑ لے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وضو میں بسم اللہ کے بارے میں جو علماء کرام کے مسلک ہے، مذاہب ہے، وہ ہم ذکر کریں گے، ان کے دلائل ذکر کریں گے. آج کے سبق میں صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت کا مفہوم ذکر کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے کا مسلک یہ ہے کہ اگر قصداً بسم اللہ چھوڑ دے تو وضو دوبارہ کرے گا، اور یا اگر بھول کر کرے یا تعویل کر کے کرے تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اس باب میں جو سب سے اچھی حدیث ہے وہ رباح بن عبد الرحمن کی حدیث ہے. یعنی باقی جو بسم اللہ کے بارے میں اسانید ہے وہ درست نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اس میں ضعف ہے، یہ اس کے بس سب سے بہتر ہے. اور آگے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند میں جو روات ہے اس کے بارے میں، راویوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور کہا ہے کہ رباح بن عبد الرحمن یہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں، اور ان کی دادی جو ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور ان کے والد کا نام جو ہے سعید ابن زید ابن عمرو بن نفیل ہے. اور سند میں جو ابو سفال المری آیا تھا تو ان کا نام سمامہ بن حسین ہے. اور رباح بن عبد الرحمن کا ذکر آیا تھا تو رباح بن عبد الرحمن یہ ابو بکر ابن حویتب ہی ہے. اور بعض محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور وہ ابو بکر ابن وہ لفظ اس طرح استعمال کرتے ہیں یعنی ابو بکر ابن حویتب، لہٰذا ان کو دادا کی طرف منسوب کیا ہے. تو جیسے کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کئی علوم کی جامع ہے، تو اس میں ہم دیکھ لیں روات کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو متشابہ روات ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ہم اگر دیکھ لیں بعض نسخوں میں اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، تو چنانچہ اس میں ہے وحدثنا وبه قال حدثنا الحسن بن علی الحلوانی قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یزید بن ایاز عن ابی سفال المری عن ریاح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب عن جدته بنت سعید بن زید عن ابیها عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. تو بہرحال ایک نسخے میں یہ عبارت بھی ہے، اس لیے حاشیے میں یہ عبارت بھی دی گئی ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ وضو میں بسم اللہ کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا وضو نہیں ہے جس پہ جو بسم اللہ نہ پڑھے. تو آج کے سبق میں تو ہم نے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عبارت کو حل کیا.
اگلے سبق میں ہم وضو میں بسم اللہ کے بارے میں جو ائمہ کے اختلاف ہے اور مذاہب ہیں ان کے دلائل ہیں وہ ذکر کریں گے.